جی ناظرین السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بھئی آج 4 بہت اہم خبروں پہ بات کرنی ہے۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ اور اس کے کیا ثمرات پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں، وہاں سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ کیا خطاب کیا گیا، ان ملاقاتوں سے کیا میسج ملتا ہے اور بھارت کو اس حوالے سے کتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، اسد کیسر صاحب نے کل ایک عجیب و غریب تماشا کیا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا، یہ ہمارا بہت بڑا غلط، لیکن جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا تو جنرل باجوہ کو تو یہ ڈیڈی کہتے تھے، اور پھر جنرل باجوہ کو تو یہ تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، تو اب اپنی غلطی کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ باجوڑ میں آپریشن کا آغاز ہو گیا ہوا ہے، اور وہ کیوں ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کن کن شرائط کو ذہن میں رکھا گیا ہے آپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے، اور آخر میں ہم بات کریں گے جناب کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کیا عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے؟ وہ جو ایک ویڈیو کال چل رہی ہے تو کیا وہ نیلام کر رہے ہیں عمران خان کا؟ بنی گالہ کا محل نیلام ہو رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے حلے میں، اس کو بھی بیچ دیا جائے گا، تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، بات یہ ہے بھائی کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ بہت ہی مقبول رہا، بہت پاپولر رہا، وہاں پر بڑے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوئیں، پاکستانیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ پاکستان امریکہ کے ایسے تعلقات ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، اب بھی بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم خواب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ فیلڈ مارشل صاحب کا دوسرا دورہ ہے تقریباً 1.5 مہینے کی مدت کے دوران، اور اس مدت میں وہ ظاہر ہے آگے چیزوں کو لے کے بڑھ رہے ہیں، ان کا فوکس پاکستان کی ترقی، پاکستان کی عزت وقار اور معیشت ہے، اس حوالے سے بھی وہاں پر گفتگو ہوئی ہے۔ جو امپورٹنٹ بات وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنرل کوریلا کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، وہ ریٹائر ہو رہے تھے، اور نئے جنرل برڈ کوپر آ رہے تھے، اور ان کی اعزاز میں یہ تقریب تھی۔ تو آرمی چیف کے حوالے سے بھی جانے والے جنرل کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا گیا، نئے آنے والے جنرل کو خوش آمدید کیا گیا، لیکن صرف یہ تقریب نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی جب آپ اس لیول کے لوگ جب ٹریول کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں، سفارتی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس سے بہرحال بہت فرق پڑ سکتا ہے پاکستان کی اکانومی پہ۔ جہاں پاکستانیوں سے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہے، اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ بھئی ہمارا فوکس معیشت ہے، ہمارے پاس اب اوپر اٹھنے کے سوا آپشن ہی نہیں ہے، اب ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے اور بہتر منزلوں کو پانا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اب ہم کسی کو یہاں پر منفی سیاست نہیں کرنے دیں گے، اور وہ جو فوج ہر اس شخص کا خیر مقدم کرے گی، استقبال کرے گی، اس کو سپورٹ کرے گی جو پاکستان کی معیشت کے لیے منفعت بخش ہے، جس کے توسط سے پاکستان بہتر سمت میں جا رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اس سے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جو اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ہم ان کو ایکسٹینشن دینا ہماری غلطی نہیں تھی۔ یار یہ کتنے احسان فراموش لوگ ہیں، جنرل باجوہ کے تو یہ پیروں میں بیٹھے ہوتے تھے، آخری دن تک یہ کبھی عارف الوی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو تا حیات ایکسٹینشن دے دیں، سیریسلی، اور وہ تو جنرل باجوہ نے عقل بندی کی، تا حیات ایکسٹینشن کی، آفر قبول نہیں کی، لیکن اگر وہ قبول کر لیتے تو پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے۔ تو پی ٹی آئی تو بنائی جنرل باجوہ جنرل فیض نے تھی، ان کو اقتدار میں لائی وہی تھے، 2018 کے الیکشن ریگی انہوں نے کروائے تھے، تو پھر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اپنا باپ ماننے سے انکار کر دیں؟ ایک اینکر ہیں فضا علی، سنو ٹی وی سے پروگرام کرتی ہے ڈاکٹر فضا علی، اچھا وہ انہوں نے کل ایک پروگرام کیا اور مستی خیل اس میں تھے، تو انہوں نے کہا ذرا اچھے طریقے سے نہیں کہا کہ یہ آپ اس کو اپنا ابا سمجھتے تھے، تو یہ مناسب زبان نہیں ہے، لیکن ڈیڈی کہہ دیتی تو ٹھیک تھا، تو ڈیڈی سمجھتے تھے وہ، تو وہ مستی خیل صاحب شو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بات تو سچ ہے، الفاظ درست نہیں تھے لیکن بات تو سچ ہے، رول تو یہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے،
اپنے کے باپ کے ساتھ قوم کا بھی باپ بنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور اب جنرل باجوہ کے. تو اب مجھے یہ بتائیے، فرض کیجئے کسی کے دل میں عمران خان کی محبت آئے اور وہ ان کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اس خبر کو دیکھ کے سوچے گا یار یہ تو بڑے احسان فراموش لوگ ہیں، یہ تو کل پھر مکر جائیں گے، میرا احسان بھی نہیں مانیں گے. تو عمران خان کی طرف کوئی ملتفت نہیں ہو رہا، بالکل تنہائی کا شکار ہے، اور یہ دن بدن نہ اپنے کھودے ہوئے گڑھوں کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں. کوئی وہاں سے واپسی کا رستہ نہیں مل رہا، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور ہر بعض اوقات وقت ایسا آیا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام الٹا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہی کی کیفیت ہے، یہ سارے بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور اسد کیسر نے یہ جو بیان دیا، اب جنہوں نے ان کی حکومت بنائی تھی، جو انہیں اقتدار پہ لے کے آئے تھے، تو وہ تو سوچتے ہوں گے یہ بڑے احسان فراموش ہیں، اور وہ سوچ پھر نیچے ٹرانسلیٹ کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اچھا تھوڑی سی بات خواجہ آصف والے معاملے پہ بھی کر لیں. وہ ہمارے رپورٹر عارف ملک نے یہ خبر دی ہے، خواجہ آصف کا کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. ایک بیوروکریٹ ہے جو سیالکوٹ کے تھے، ان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ ان کو خواجہ آصف نے کہا نواز شریف سے ملاقات میں کہ بھئی مجھ سے پوچھ کے ان کو اگر فارغ کرتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر کرپشن میں ملوث تھا ضرور پکڑے، لیکن میں اپنے علاقے کا MLA ہوں، وزیر ہوں، تو میرے سے پوچھ لیتے ہیں. ادھر سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ آپ سے بات کر لی جائے گی. لو جی بات ختم، گپ شپ مار رہے ہیں. بلکہ خواجہ آصف صاحب نے پوچھا آپ مری کب جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس مری جلدی جا رہے ہیں. اس طرح کی گپے شپے لگی اور بات ختم ہوگی. بتنگڑ تو یہاں پہ سوشل میڈیا نے بنا دیا کہ محسن نقوی وزیر اعظم آ رہے ہیں، خواجہ صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، شہباز شریف استعفیٰ دے رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، راوی چہری چہر لکھ رہا ہوتا ہے. باجوڑ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. باجوڑ میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے صورتحال بہتر ہونے کی توقع ہے. دیکھیے وہاں پہ جو خارج گھس آئے ہیں تو لوگوں کو 2 ہفتے کا موقع دیا گیا، وارننگ دی گئی، بار بار جرگے بھیجے گئے، اور 3 باتیں انہیں کہی گئی کہ یا تو آپ ان لوگوں کو گھر سے نکال دیں. لیکن شاید لوگوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ خارجین کو نکال دیں، کیونکہ وہ زبردستی گھس بیٹھے تھے. تو پھر ان کو نکالنے کے لیے فورس چاہیے تھی، یا پھر انہوں نے کہا آپ اپنے گھر خالی کر دیں، یا پھر کہا آپریشن کے لیے تیار رہیں. 2 ہفتے تک مختلف وارننگ دی گئی اور اس کا نتیجہ یہی ہوا. میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خارجین ہیں نا، ان سے گفتگو کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے بات کرنی نہیں چاہیے. یہ اس قابل ہے کہ انہیں تہس نہس کر دیا جائے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. جو اسلام کو نہیں مانتے، جو ریاست کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے، جو پاکستان کو نہیں مانتے، جو دشمن ہے اسلام کے، جو دشمن ہے پاکستان کے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، فوجی کارروائی کرنی چاہیے، اور انہیں سزا دینی چاہیے. تو یہ بالکل کوشش کی گئی اس دفعہ جرگہ وغیرہ بھیج کے کہ بات چیت کے ذریعے ان لوگوں کو قائل کیا جائے، لیکن یہ بات چیت کے ذریعے قائل ہونے والے لوگ نہیں ہیں. بڑی ایک سوشل میڈیا پہ سنسیشنل قسم کی خبر چل رہی تھی کہ عمران خان کا بنی گالا والا گھر نیلام کر دیا گیا. وہ ایک اشتہار آیا اخبار میں، اس سے یہ ساری بات نکلی ہے. تو وہ بنی گالا عمران خان کا گھر بالکل نیلام نہیں ہو رہا، وہ کچھ اور اراضی ہے جو ملک ریاض نے فرا گوگی کو دی تھی. وہ اراضی، وہ بھی کوئی 284 کنال ہے، وہ ساری کی ساری اراضی نیلام ہونے لگی. ابھی وہ بھی نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے چلا دیا عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے. عمران خان کا تو پتہ نہیں 380 کنال ہے، پورا پہاڑ ہے ان کے پاس، تو وہ نیلام ابھی نہیں ہو رہا. اور لیکن ماضی میں آپ دیکھیں نا، تو یہ تو ایسے سوشل میڈیا نے کیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے عمران خان کی گرفتاری کے موقع پہ کیا تھا. بھائی بھٹو گرفتار نہیں ہوئے، بے نظیر گرفتار نہیں ہوئی، نواز شریف گرفتار نہیں ہوئے، شہباز شریف گرفتار نہیں ہوئے، حمزہ شہباز، مریم نواز، یہ سب گرفتار نہیں ہوئے، یہ سارے گرفتار ہوئے. تو عمران خان گرفتار ہو گیا. اچھا گھر 70 کلفٹن نہیں توڑا گیا، جاتی عمرہ کی دیواریں نہیں توڑی گئی ماضی میں. تو یہ تو بھائی ہمارے ہاں نام ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. سیاست میں آگے بڑھنے کے یہ سیڑھیاں ہیں. عمران خان ابھی بہت پیچھے ہیں اور انہیں بہت سبق پڑھنا پڑے گا ان نتائج تک پہنچنے کے لیے.
فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔